بنت امیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد آرام کر رہے تھے کہ آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ اسی اثنا میں سورج غروب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی عصر کی نماز پڑھ لی؟ حضرت فرمایا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکا، آپ کا سر میری گود میں تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، اسی وجہ سے میری نماز نکل گئی۔ حضور نے فرمایا اے علی تمہاری نماز نہیں نکلی۔ سورج کو اشارہ کیا لوٹ آ، سورج واپس لوٹ آیا۔ اسماء بنت امیس فرماتی ہیں سورج کی کرنیں دوبارہ اس کی روشنیاں پہاڑوں پر پڑنے لگی، پہاڑوں کے ٹیروں کے دوبارہ سائے بننے لگے۔ آپ نے علی فرمایا اے علی تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے، نماز پڑھ کر تمہاری نماز قضا نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین نے جتنا بھی اسلام کی دعوت کو دبانے کی، روکنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کی کوششوں کو ضائع کیا اور اسلام کو دن دگنی ترقی نصیب فرمائی۔ زماد بن ثعلبہ ایک صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میں زمانے جاہلیت سے ہی منتر پڑھا کرتا تھا، جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، لوگوں کا اپنے دم کے ذریعے علاج کیا کرتا، اور میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے جاہلیت سے ہی دوستی تھی۔ میں جب بھی مکہ آتا حضور علیہ السلام سے ملاقات کرتا تھا، ہماری پہلے سے ملاقات تھی۔ فرمانے لگے آپ علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، میں اس کے بعد مکہ آیا۔ جب مکہ آیا تو میں نے کہا میں محمد سے ملتا ہوا جاؤں۔ جب آپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ محمد کو کیا ہو گیا؟ میں گزشتہ سال آیا تھا تو صحیح تھے، اس سال ایسا ان کو کیا ہو گیا کہ تمام نوجوان ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ میں حضور کے پاس گیا اور میں نے کہا محمد میں علاج جانتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا علاج کر دوں گا، آپ پر جادو ہے، دیوانگی ہے، جو بھی ہے، کہانت ہے، جو چیز بھی ہے، میں آپ پر دم کروں گا، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کو میں کہہ چکے، میں نے کہا ہاں آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا آپ سنو۔ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی اور اللہ کی طرف سے یہ بتایا کہ نیکی اور بدی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ زماد ابن ثعلبہ کہنے لگے میں نے کہا یہ آپ نے کیا بات پڑھی؟ میں تو بڑے بڑے منتروں کو جانتا ہوں، ایسی فصاحت اور بلاغت میں نے کلام میں نہیں دیکھی، میں تو شعر بھی جانتا ہوں اور کہانت بھی کرتا ہوں، لیکن آپ نے یہ کیا کہا؟ دوبارہ کہیے۔ حضور علیہ السلام نے ان الفاظ کو دوبارہ دہرایا۔ زماد بن ثعلبہ فرماتے میں نے کہا یہ کلام جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، میری زندگی انہی منتروں میں گزر گئی، میری زندگی انہی دم اور جھاڑ پھونک میں گزر گئی، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کلام سچے کا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں، یہ کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زماد ابن ثعلبہ فرماتے میں یہ کہتا ہوں، آپ جو کہتے ہیں محمد میں یہی کہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو بھی اسلام لاتا مشرکین مکہ ان کو تنگ کرنے میں، تکلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ ایمان لے آئے آپ کو تپتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا،
تپتے پتھروں پر، ایسے پتھر جو دھوپ پڑتی وہ گویا کے انگارے بن جاتے، ایسے پتھروں پر آپ کو لٹایا جاتا اور آپ کے سینے پر ایک چٹان رکھ دی جاتی اور یہ کہتا امیہ کہ یا تو دین سے پھر جاؤ یا اسی حال میں مر جاؤ۔ حضرت بلال حبشی فرماتے احد احد، اللہ تو ایک ہی ہے، یہ جو بت پرستی اور شرک تم لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ اللہ نہیں ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ کو گائے کی کھال اس کو گرم کیا گیا، اس گائے کی کھال میں بند کر کے دھوپ میں ڈال دیا گیا کہ اب یہ کھال ویسے ہی گرم ہو رہی ہے، اور تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا گیا اور اس میں دھواں چھوڑ دیا گیا کہ اب ان کا دم گھٹے گا، سانس لینا مشکل ہوگی، اب یہ کہہ دے گا لات اور عزا کی قسم مجھے چھوڑ دو۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہی ہے۔ کہنے کی گنجائش بھی تھی، کہہ دیتے اس وقت جان چھوڑا دیتے، لیکن فرماتے نہیں نہیں نہیں، بلال کی زبان سے بھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا کہیں اللہ بلال سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ گزر ہو رہا تھا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس کیفیت میں، امیہ بن خلف سے کہا اے امیہ کیا کرتا ہے، کیوں اتنی تکلیف دیتا ہے، انسان تو ہے نا۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ تمہارے ہی دین پر ہے، چھوڑا دو اس کو، پیسہ دے کر لے جاؤ۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو تمہارے دین پر ہے اور تمہارے حساب سے وہ سمجھدار ہے، وہ غلام لے لو، مجھے یہ غلام دے دو۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ اپنے ایک سمجھدار غلام جو اس وقت مشرک تھا وہ دے دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جو مسلمان تھے لے لیا اور آزاد کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ تکلیف انتہائی ان کو بھی دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اپنے مسند پر بٹھایا، جس جگہ پر امیر المؤمنین بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور فرمانے لگے تم اس کے اہل ہو کہ تمہیں اس مسند پر بٹھایا جائے کہ تم نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بس تم سے آگے قربانی میں بلال ہی ہے، تم سے آگے قربانی میں بلال ہی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے امیر المؤمنین، میری بھی جو مجھ پر بھی جو مشقتیں آئی نا وہ مشقتیں کم نہیں تھی، بس بلال کی مشقتوں کو لوگوں نے دیکھا، میری مشقتیں لوگوں سے چھپی ہوئی۔ میں ایک عورت ام انمار کا غلام تھا، وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے لوہے کو گرم کرتی اور مجھے اس لوہے پر لٹا دیتی، میری خون اور چربی سے وہ لوہے کی آگ ٹھنڈی ہوتی۔ اے امیر المؤمنین، حضرت عمر فاروق کو اپنی قمیص ہٹا کر دکھا، اے امیر المؤمنین یہ میری قمیص دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ان کی کمر میں ایسے گٹھے اور گڑھے پڑے ہوئے تھے کہ پوری مٹھی سما جا رہی تھی، کہ لوہے کو گرم کر کے اس پر لٹایا، خون اور چربی سے وہ لوہا ٹھنڈا ہوتا تھا۔ ان حضرات پر ایسی مشقتیں آئی کہ دین سے پھر جاؤ، لیکن ان کا نام یہ نہیں ہو سکتا کہ دین سے پھر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے یہ ہر مسلمان کو ایمان لانے والے کو، خصوصاً ان حضرات کو جن کے مکہ میں اہل خانہ نہیں تھے، جیسے حضرت سہیل یہ روم سے لائے ہوئے غلام تھے، حضرت عمار یہ باہر سے لائے ہوئے لوگ تھے، حضرت یاسر، حضرت سمیہ یہ جو باہر سے آئے ہوئے احباب تھے، ان کو تو تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ ایک تو غریب لوگ بھی ہیں، شاید ڈر جائیں، شاید لالچ میں آ جائیں، شاید تکالیف سے ڈر پریشان ہو جائے، لیکن ان میں سے ایک حضرات کے بھی ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ سارے بڑے بڑے سردار اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ مسلمان کو اذیت دینے کی۔ اللہ نے ان سارے بڑے بڑے سرداروں کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان میں سے اکثر مارے گئے، جو زندہ بھی رہے اللہ نے ان کو بھی اذیتناک اور دردناک موت دی۔ ابو لہب جب اس کو کہا جاتا حضور علیہ السلام کہتے اے ابو لہب کلمہ پڑھ لو نہیں تو جہنم کا عذاب ہے، آخرت سخت ہے، میدان محشر سخت ہے۔ کہتا جاؤ جاؤ، مجھے اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں اور مال بھی دیا ہے،
اگر کوئی عذاب ملا میں اپنا مال دے کے عذاب سے بچ جاؤں گا، دنیا میں کوئی مشقت آئی میرے پاس میرے 3 جوان بیٹے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے، جاؤ جاؤ، میں دنیا اور آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ اللہ رب العزت نے بدر کے 7ویں دن اس کے جسم پر دانے نمودار ہونا شروع ہوئے، اس کے جسم پہ دانے بننے شروع ہوئے، ان دانوں سے خون اور پیپ اور بدبو آتی تھی، ایسا ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی میں بھی لوگ اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اس کی اپنی اولاد اس کے قریب نہیں آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا جو یہ کہتا تھا دنیا میں میری اولاد اور آخرت میں میرا مال کام آئے گا، اللہ نے فرما دیا ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہ دنیا میں مال کام آیا نہ آخرت، دنیا میں اولاد کام آئی نہ آخرت میں مال کام آئے گا۔ اسی دردوں میں، اسی تکلیف میں، خون اور پیپ کے پھوڑوں میں اسی میں مر گیا، حتیٰ کہ زندگی میں اور موت کے بعد اولاد بھی قریب نہیں آتی تھی، اس کے اپنے بیٹے اس کو دفنانے کے لیے بھی قریب نہیں آ رہے تھے، 3 دن تک مرا ہوا ویسے ہی گھر میں پڑا رہا، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو ہاتھ لگایا تو اس کی بیماری ہمارے طرف بھی منتقل ہو جائے گی، ہمارے درمیان آ جائے گی، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ 3 دن بعد جب اولاد کو لوگوں نے تانا دینا شروع کیا تو حبشی لوگوں کو، کالے غلاموں کو اجرت دے کر، پیسے دے کر لایا گیا کہ کسی طرح ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا اس کو دفن کرو، اور انہوں نے گھر کے باہر ایک گڑھا کیا، اس گڑھے کو اچھی طرح کھودا اور لکڑیوں سے مار مار کر لائے اور اس گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر پھینک کر اس کو دفن کر دیا۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ جس نے میرے حبیب کی مخالفت کی، میرے صحابہ کو تنگ کیا، میں نے ان کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ یہ مشرکین مکہ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا مطالبات کیا کرتے تھے۔ میں نے گزشتہ کل بھی عرض کیا کہ مشرکین کبھی کہتے پہاڑوں کو ہٹا دو، کبھی کہتے نہریں بہا دو، کبھی کہتے سمندر دریا لے آؤ، کبھی کہتے قصی کو زندہ کر دو، کبھی کہتے پہاڑ کو سونا بنا دو، بیجا مطالبات حضور سے کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اپنی امت پر انتہائی شفیق اور مہربان، حضور کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ اللہ یہ معجزات پورے کر دے تاکہ یہ لوگ شاید ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، 14ویں رات کا چاند تھا، بالکل چمک رہا تھا، آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یہ مشرکین مکہ نے آ کر حضور علیہ السلام کو گھیر لیا اور کہا آپ یہ کہتے ہیں آپ سچے نبی ہیں، آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، ہم آپ کی نبوت کے قائل ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ مشرکین مکہ نے کہا ہاں اگر ایسا ہو گیا تو ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد چاند کی طرف یوں انگلی سے اشارہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی سے اشارہ کرنا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان پہاڑ کے اس طرف، دونوں ٹکڑے دور دور، اور اتنی دیر دور دور رہے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ اس بار حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند آ کر دوبارہ مل گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ، ایمان تمہارا مطالبہ تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایمان لے آؤ۔ کہ یہ تو آپ نے ہم پر جادو کیا ہے، آپ نے ہم پر جادو کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مطالبے پر میں نے یہ کیا ہے، اب تم اسے کہتے ہو جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اس کو قبول کر لو۔ مجھے کہا اچھا چلو ایک صورت ہے قبول کرنے کی، وہ کیا؟ ہمارے جو قافلے باہر گئے ہوئے ہیں، یہ جو جبل ابی قبیس کے اس طرف چاند کا ٹکڑا گیا، جبل قیقعان کے اس طرف چاند کا ٹکڑا گیا، ہمارے جو قافلے اس طرف اور اس طرف باہر گئے ہوئے ہیں، جب وہ قافلے واپس آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے چاند کو ٹوٹتا ہوا 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیونکہ ہم جو موجود ہیں ان پر تو جادو کر سکتے ہیں، پورے مکہ پر جادو نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام اچھا ٹھیک ہے،
جب قافلے باہر سے آ گئے، چاروں جانب سے آنے والے قافلوں سے پوچھا کیا تم نے چاند کو ٹوٹتا ہوا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں فلانی رات میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو تھے، ہم نے دیکھا تو تھا، لیکن معاملہ کیا ہے سمجھ نہیں آتا تھا، یہ محمد نے کیا تھا۔ اچھا تم پر بھی جادو ہے؟ جاؤ محمد تو بہت بڑا جادو ہے۔ اس وقت بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ آپ علیہ السلام کے کا معجزہ، مانگنے پر بھی معجزہ ہوا لیکن اس پر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے اشارے سے اللہ نے چاند کو واپس، سورج کو لوٹایا بھی، رد شمس بھی ہوا ہے۔ خیبر کے موقع پر اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد آرام کر رہے تھے کہ آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ اسی اثنا میں چاند سورج غروب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی عصر کی نماز پڑھ لی؟ حضرت فرمایا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکا، آپ کا سر میری گود میں تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، اسی وجہ سے میری نماز نکل گئی۔ حضور نے فرمایا اے علی تمہاری نماز نہیں نکلی۔ سورج کو اشارہ کیا لوٹ آ، سورج واپس لوٹ آیا۔ اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں سورج کی کرنیں دوبارہ اس کی روشنیاں پہاڑوں پر پڑنے لگی، پہاڑوں کے ٹیروں کے دوبارہ سائے بننے لگے۔ آپ نے علی فرمایا اے علی تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے، نماز پڑھ کر تمہاری نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ معراج کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ لوگوں سے بتایا، لوگوں کو بتلایا اور آنے والے قافلوں کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ جب میں آ رہا تھا بیت المقدس فلسطین سے تو میں نے تمہارے یہ قافلے بھی فلانے فلانے مقام پر دیکھے تھے۔ مشرکین مکہ نے کہا وہ قافلے پھر کب تک پہنچ جائیں گے اگر آپ نے دیکھے تھے؟ حضور نے فرمایا بدھ کی شام تک پہنچ جائیں گے، بدھ کی مغرب تک پہنچ جائیں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ہمارے وہ قافلے بدھ کی مغرب تک پہنچ گئے تو ہم آپ کے معراج کو تسلیم کر لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بدھ کی شام آ گئی، سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کر کے کہا اے سورج رک جا، اے شمس رک جا، ابھی وہ قافلے پہنچے نہیں ہیں۔ جب تک وہ قافلے نہیں پہنچے تھے سورج ٹھہر گیا، غروب نہیں ہوا۔ وہ قافلے پہنچے، اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، سینکڑوں میں اتنے ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا آسان نہیں، لیکن معجزات دیکھنے کے بعد وہ بدبخت، وہ ملعون لوگ تھے کہ جو معجزات دیکھ بھی رہے تھے، دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ معجزہ دیکھ لیا، بات کی، اللہ نے بات کو اللہ کے رسول کے کہنے پر اللہ نے پورا کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے۔ جو ایمان لائے اللہ نے ان کے لیے کامیابی کا اعلان فرما دیا، اور جو ایمان نہ لائے ان کے لیے ناکامی کا اعلان فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں خطبہ دے رہے تھے، دیتے دیتے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، کہنے لگے جانتے ہو اس امت کا سب سے زیادہ بہادر اور جری کون ہے؟ لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ ہیں، دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں۔ فرمانے لگے نہیں نہیں نہیں، میں بہادر نہیں ہوں، اس امت کا بہادر ابو بکر ہے۔ جب ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ کون حضور کو مشرکین سے بچائے گا، ہم سوچ ہی رہے تھے، ابو بکر بغیر سوچے سمجھے مشرکین کے جتھے میں گھس گیا، اور اس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس جتھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کی طرف سے دعوت اسلام کو روکنے کی کفار مکہ کی طرف سے ہر ممکن کوشش تھی کہ کس طرح وہ دعوت اسلام کو روک سکے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری کی پیشکش کی جاتی، کبھی مال کی پیشکش، کبھی لڑکیوں کی پیشکش، بس کسی طرح حضور علیہ السلام کو دعوت اسلام سے روک سکے۔ ایک مرتبہ یہ مشرکین مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد آپ کہتے ہیں
جس طرح آپ سے پہلے انبیاء آئے، داؤد آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، اور انہوں نے اللہ سے جو باتیں کی، اللہ نے ان کے مطالبات، ان کی قوم کے مطالبات پورے کیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل جائے، تو اللہ نے نکال دی۔ تو آپ کے بقول آپ کا رب سب کرنے پر قادر ہے، آپ کا رب جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، تو ہمارے لیے بھی چند کام کروا دیجئے۔ تو فرمایا کیا؟ کہنے لگے ایک کام تو یہ کیجئے کہ یہ مکہ میں پہاڑ بہت زیادہ ہیں، یہ سارے پہاڑ مکہ سے اطراف میں چلے جائیں، دائیں بائیں چلے جائیں، اور مکہ کا علاقہ ایسا ہو جائے جیسے یمن اور شام کا علاقہ ہے، سرسبز ہے، نہریں ہیں، کھیتیاں ہیں، ایسا ہمارا مکہ ہو جائے۔ ایک کام تو یہ کرے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ ہمارے بڑوں میں سے ایک بزرگ تھے قصی، فَإِنَّهُ كَانَ شَيْخًا صُدُوقًا، یہ ہمارے سچے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، قصی کو زندہ کر دیں۔ جیسے عیسیٰ کے لیے اللہ نے مردوں کو زندہ کرنا آسان کر دیا، آپ بھی عیسیٰ کے بھائی ہیں، تو آپ قصی کو زندہ کر دیجئے۔ اور ایک کام یہ کیجئے کہ آپ کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ اترے، وہ اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مان لیں۔ ایک کام یہ کیجئے، مانی حضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ نہ بازاروں میں جائیں نہ آپ کھانا کھائیں، ہمارے لیے پہاڑوں کو ہٹا دیں کہ سبزہ ہو جائے، کھیتی باڑی ہو، یہاں پر ہریالی ہو، سبزہ ہو، ہمارے مردے زندہ ہو جائیں، ان سے پوچھیں، آپ کے ساتھ فرشتہ ہو۔ یہ مطالبات حضور علیہ السلام سے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری بعثت تمہارے مطالبات پورے کرنے کے لیے نہیں کی ہے کہ تم مجھ سے بھیجا مطالبات کرتے رہو اور میں تمہارے مطالبات تمہارے مطالبات کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے رہو اور تمہارے مطالبات پورے ہوتے رہے۔ اللہ نے میری بعثت اس مقصد کے لیے نہیں کی، مجھے بشیر اور نذیر بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، میں تو تمہیں صرف خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا ہوں، جو تم میں سے میری بات مانے اس کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں، جو نہ مانے تو میں صبر اور اللہ سے دعا کروں گا۔ اس کے بعد مشرکین کا ایک وفد آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ایک کام کیجئے، ہم نے اتنی ساری پیشکشیں کی ہیں، آپ نے کوئی نہ مانی، ایک کام کریں، صرف صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیں۔ صفا جو پہاڑ ہے وہی صفا ہے، اس صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ یہ ان کا مطالبہ پورا کر دے، پہاڑ کو سونے کا بنا دے، تو یہ سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں صفا کو سونے کا پہاڑ بنانے کا، ان کا مقصد آپ پر ایمان لانا نہیں، ان کا مقصد ضد اور آپ کو تنگ کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کے عذاب سے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کے نبی آپ ان میں موجود ہیں، یہ اس لیے عذاب سے بچے ہوئے، ورنہ اللہ کب کے ان کو عمومی عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ یہ آپ سے مطالبات کر رہے ہیں، ان کا مقصد آپ کو تنگ کرنا ہے، ایمان لانا نہیں، اس لیے کہ اللہ کی عادت یہ ہے کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے معجزے کا، اللہ معجزہ دے دیتے ہیں اور اگر اس کے بعد وہ قوم ایمان نہ لائے تو اللہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور ان کا مقصد ایمان لانا نہیں، آپ کو تنگ کرنا ہے۔ مشرکین مکہ ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے سربراہ جمع ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے تو ہر اعتبار سے کوشش کی کہ محمد کو عاجز کر دیں لیکن ہم عاجز نہ کر سکے، ایک کام کرو، ہمارے درمیان کا ایک وقت مدینہ جائے اہل کتاب کے پاس اور ان سے یہ کہے کہ ایسے سوالات بتاؤ کہ ہم محمد کو عاجز کر سکیں۔ یہ کفار مکہ کا وقت مدینہ جاتا ہے اہل کتاب کے پاس
اور ان کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک نوجوان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا ہے میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ ہمیں ایسے سوالات دو ہم اس کو خاموش کرا دیں۔ یہود کہتے ہیں اہل مدینہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ہم تمہیں 3 سوالات بتا رہے ہیں، ان تینوں سوالات کو جا کر ان سے پوچھ لو، اگر وہ سچے نبی ہوں گے تو جواب دے دیں گے، اور جواب نہ دے سکیں تو وہ جھوٹے نبی ہیں۔ یہ خوش ہو گئے، کہا بتا دو کیا سوالات ہیں۔ انہوں نے 3 سوال کیے کہ ایک سوال کا جواب مختصراً دیں گے اور 2 کا جواب جو ہے وہ تفصیلی دیں گے۔ جس کا جواب مختصراً دیں گے وہ روح کے متعلق ہے، ان سے پوچھو روح کیا چیز ہے، اور جن 2 سوالوں کا جواب تفصیلی دیں گے، ایک اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ وہ غار والوں کا واقعہ کیا ہے، اور دوسرا اس شخص کے متعلق پوچھنا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ دونوں جانب زمین کی انتہا پر پہنچا، مغرب میں بھی سفر کرتے کرتے انتہا پر، مشرق میں بھی سفر کرتے کرتے انتہا پر۔ اس کا قصہ کیا ہے بتائیے۔ اگر انہوں نے بتا دیا وہ سچے نبی ہے اور نہ بتایا تو پھر جھوٹے نبی ہیں۔ یہ وقت کفار مکہ کے پاس خوش خوش آتا ہے، کفار مکہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اب آج محمد کو ہم خاموش کرا دیں گے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں ان تینوں باتوں کا جواب دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، میں کل جواب دوں گا، لیکن کل حضور پر وحی نہ آئی۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن حضور پر وحی نہ آئی۔ حضور علیہ السلام پریشان، مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا، کیا ہو گیا محمد، تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا، کیا ہو گیا محمد، تمہارا رب تم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ طرح طرح کی باتیں کفار مکہ نے کرنی شروع کر دی۔ 15 دن تک وحی نہ آئی، 15 دن بعد وحی آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا نبی جب آپ کسی بات کو آئندہ مستقبل کے بارے میں کہیں کہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کی قید لگا دی۔ اب انشاءاللہ کہا کریں نبی جب بھی مستقبل کے بارے میں کوئی بات کہیں تو اللہ نبی کے واسطے سے امت کی گویا تربیت فرما رہے ہیں، جب مستقبل میں کوئی کام کرنے کا سوچے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں آئے کہ اگر اس وقت بھول جائے نہ کہہ سکے تو بعد میں جب بھی یاد آئے جب بھی انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ اب 15 دن بعد وحی آئی تو پہلا سوال تھا روح کے متعلق، اس کا جواب تو مختصراً ہی دیا کہ صرف یہ روح رب کا حکم ہے، جب تک جسم میں ہے زندگی، جسم سے نکل گئی تو موت ہے۔ اور جو باقی 2 سوال تھے اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق، ان دونوں سوالات کا تفصیلی جواب دیا جو سورۃ الکہف میں مذکور ہے۔ اب مشرکین مکہ کو ان کے سوالات کے جوابات بھی مل گئے، اب ان سے کچھ نہیں بن پڑ رہا تھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام پر کبھی مٹی پھینکی جاتی، کبھی حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے جاتے، کبھی حضور علیہ السلام کی طرف کسی ایسے اعتبار سے کوشش کی جاتی کہ حضور کو تنگ کرنا مقصود تھا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور اس کے پاس رومال تھا۔ حضور علیہ السلام جو سجدے میں جانے لگتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط اپنا رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زور سے کھینچتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی سانس رکنے لگتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ اسی اثنا میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ سے حضور کو چھڑواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَيْلَكُمْ ہلاکت ہو تمہارے لیے، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے چاہتے ہو قتل کر دینا کہ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ تمہارے پاس کوئی اور وجہ ہے حضور علیہ السلام کو تنگ کرنے کی، مارنے کی، یا صرف یہ ایک وجہ ہے کہ انہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے اور تم حضور کو تنگ کرتے ہو، مارتے ہو؟ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
नबूवत से दावत से रोकना चाहते थे, लेकिन जब रोक न सके तो चारों जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, हम वहां मौजूद थे, हम में से किसी की हिम्मत न थी, मुशरिकीन के जत्थे में घुस जाते। चारों जानिब से मुशरिकीन मक्का हुजूर अलैहिस्सलाम को मार रहे थे, हम में सिर्फ एक मर्द कलंदर था अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो आता है और कुफ्फार के जत्थे में घुस जाता है, परवाह नहीं करता कौन कहां से कैसा मार रहा है। एक घूसा दाएं तरफ वो मारता है, एक हाथ बाएं तरफ मारता है। इसी असना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा आ जाता है। कुफ्फार मक्का अबू बकर को मारना शुरू करते हैं और इतना मारते हैं कि अबू बकर भी बेहोश हो जाते हैं और सर अबू बकर का इतना जख्मी हो जाता है कि खुद अबू बकर अपने सर पर हाथ भी नहीं लगा सकते कि इतना कुफ्फार मक्का ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को मारा। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अपने ज़माने खिलाफत में खुतबा दे रहे थे, देते देते अचानक पता नहीं क्या हुआ, कहने लगे जानते हो इस उम्मत का सबसे ज्यादा बहादुर और जरी कौन है? लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप हैं, दुश्मन के मुकाबले में सख्त हैं। फरमाने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं बहादुर नहीं हूँ, इस उम्मत का बहादुर अबू बकर है। जब हम में से हर एक ये सोच रहा था कि कौन हुजूर को मुशरिकीन से बचाएगा, हम सोच ही रहे थे, अबू बकर बगैर सोचे समझे मुशरिकीन के जत्थे में घुस गया और उस अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस जत्थे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। फरमाने लगे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वक़ाल रजुलुन मुमिनुन मिन आले फिरऔन, कि आले फिरऔन में से एक रजुल मुमिन था जो ये कहता था अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन सिर्फ इस वजह से कत्ल करना चाहते हो? वो ये कहते हैं कि मेरी तरफ वही आती है, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है, क्या मेरा रब अल्लाह सिर्फ इस वजह से मूसा को कत्ल कर दोगे? फिर फरमाने लगे कि रजुल मोमिन आले फिरऔन का अफजल था या अबू बकर अफजल है? लोग खामोश। फरमाने लगे मैं तो ये कहता हूँ कि उस रजुल मोमिन की जो आले फिरऔन से था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, उसकी पूरी जिंदगी अबू बकर की एक घड़ी इससे ज्यादा अफजल है। अबू बकर की एक घड़ी और उस रजुल मोमिन की जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, एक घड़ी अबू बकर की उस पूरी जिंदगी से अफजल है, इसलिए कि उसने अपने इस्लाम को छुपाकर दीन की दावत दी और सिर्फ ज़बानी कलामी दावत दी, आज़ाओ जवारिह से इसका इस्तेमाल न किया। अगर बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दीन को छुपाया नहीं, दीन का इजहार भी किया और हर एतबार से, जान से, माल से, वक्त से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत फरमाई और दीन की इशाअत और तबलीग में सरफहरिस्त रही। तो मुशरिकीन मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने की हर मुमकिन कोशिश की। एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल सामने मौजूद था, कहता कोई है जो मोहम्मद के ऊपर ऊंट की ओजड़ी लाकर रख दे? उक़बा बिन अबी मुयत कहता है मैं हूँ। वो जाकर ऊंट की ओजड़ी लाकर जनाब रसूलुल्लाह सजदे में जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर रख देते। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आती है, आप अलैहिस्सलाम के ऊपर से उसको हटाती हैं। मुशरिकीन मक्का हर मुमकिन कोशिश करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को तंग करें और मकसद दावत इस्लाम को रोकना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुशरिकीन मक्का की तकालीफ से तंग आकर कभी ऐसा न हुआ कि हुजूर ने दावत इस्लाम को रोका हो या कभी दावत इस्लाम में कोई कमी की हो। हुजूर अलैहिस्सलाम हमेशा दावत इस्लाम में मसरूफ रहे और दीन फैलता रहा हत्ता कि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत और कोशिश से दीन को पूरी दुनिया में फैला दिया।